محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض ہے، اور سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے ہی آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں قبلہ مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ اور بریک پر جانے سے پہلے قبلہ جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہاں سے دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک اور روایت ہے بڑی خوبصورت، ایک اگر اجازت دیں تو کال لے لیں ہم۔ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سرکار، میں بڑی معذرت کے ساتھ، آپ سادات ہیں، مجھے آپ سے ڈر بھی لگتا ہے جی، لیکن یہ بات جو ہے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق کہیں یہ روایت فٹ ہوتی میرے ذہن میں نظر نہیں آتی۔ جی ابھی فٹ کر دیتے ہیں، ابھی ایک بات کا۔ اچھا ایک منٹ سرکار، دوسرا شہزاد صاحب نے یہ جو فرمایا ہے میرے سید سائن نے کہ جب وہ علم الہی کے نیچے ہوتے ہیں وہ اور کم ہوتا ہے، اور جب وہاں نہیں ہوتے تو پھر وہ بشر کی عادت میں ہوتے ہیں، تو پھر بات تو وہ وہی نہیں ہو گئی کہ رسول وحی کے وقت رسول ہے، باقی زندگی میں آپ جیسے ہی ہیں، تو بات تو وہاں گئی۔ آپ یہ بہت سارے ابہام پیدا کر رہی ہیں یہ باتیں صحیح، میں معذرت کے ساتھ جی ابھی ایسی بات بتائیں گے، آپ کے تینوں سوالوں کا جواب اسی میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ جی تو میں روایت ایک پڑھنے لگا تھا، امام زمانہ علیہ السلام سے، حضرت مہدی علیہ السلام سے ہے، اور میں ولی اسوۃ بأمی فاطمہ، میرے لیے اسوہ کامل میری والدہ فاطمہ ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ جو ہے وہ حتیٰ آپ کی ذات اقدس جو ہے اپنے بچوں کے لیے اسوہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت والدہ جس انداز سے اس گود سے، اس ماحول سے، اس گھر سے جہاں بی بی جیسی ذات اقدس موجود تھی، تو حسنین جیسے انسانوں کی تربیت کی، اور یہاں تک کہ امام مہدی جو کہ واقعاً ان کا مقام اب کیا عرض کیا جائے، جو تمام تر انبیاء کے نبوت کا یوں سمجھیں کہ سلسلہ جو ہے وہ جس کے وجود سے ظاہر ہوگا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ولی اسوۃ امی فاطمہ، میری والدہ فاطمہ جو ہے میرے لیے اسوہ ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی روایت موجود ہے، نحن حجج اللہ علی الخلائق و امنا فاطمہ حجت اللہ علینا، فاطمہ حجتون علینا۔ ہاں یعنی ہماری والدہ فاطمہ جو ہیں وہ ہم اللہ کی مخلوق پر حجت ہے، اور ہماری والدہ فاطمہ جو ہیں وہ ہم پر حجت ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا ایک انسان کامل کے روپ میں زندگی میں بحیثیت ایک خاتون کے جس پہلو میں بھی دیکھیں وہ واقعاً اس کا کامل ترین اور اتم اور مکمل ترین مصداق ہمیں نظر آتی ہے۔ جی اگر سب کچھ سوال جو ہوئے ہیں ان کی طرف تھوڑا جی بسم اللہ بات کر لیتے ہیں۔ تو لاڑکانہ سے سوال کیا گیا تھا، تو مجھے تو سمجھ جو آئی ہے وہی کو حضرت آسیہ کا مزار کہاں ہے، یا شاید وہ پوچھ رہے تھے حضرت بی بی عائشہ کا قبر کہاں ہے۔ تو چلو بات کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ حضرت آسیہ جو ہیں 4 بیویاں ہیں جو افضل ترین عورتیں ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ 4 خواتین ہیں جو کہ افضل ہیں، اور ان میں سے ایک تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، ایک حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور ایک حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ ہیں، اور ایک بی بی آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہ۔ تو یہ 4 جو ہیں خواتین یہ افضل ہیں تمام عورتوں سے، ٹھیک ہے، اور ان میں بی بی جو ہیں وہ سب سے اور بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں ان سب سے افضل ہیں، اور ظاہر ہے جو بی بی کا مرتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ خاتون قیامت بھی ہیں اور جنت کی خواتین کی سردار بھی ہیں۔ اچھا تو یہ آسیہ جو ہیں یہ بی بی آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے، تو ان کی قبر کہاں ہے؟ تو
ظاہر ہے کہ یہ بی بی جو ہے ان کی قبر کا ظاہر ہے کہ مصر میں وہ فرعون تھا اور وہاں بی بی تھی، تو ابھی کوئی ہمیں تو اس طرح سے تاریخی طور پہ ایسا تاریخی طور پر جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں. اور رہ گئی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات، تو بی بی عائشہ جو ہیں ان کے متعلق جو ہے، جی ہمارے ساتھ کالر ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مذاکرہ میں بات ہو رہی ہے آپ کی. جی آپ دونوں کو میری طرف سے بہت سلام، اور تمام مومنات کو سلام. جی وعلیکم السلام. آج کے دن کی مبارک پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. جی کون میرے بھائی بول رہے ہیں؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے؟ نیو کاسل. نیو کیسل. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب مجھے میرے ایک سوال تھے اس کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں، بیسیکلی سود کے بارے میں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں سوال؟ جی ابھی چونکہ بات آج ہو رہی ہے بی بی کا جشن ہے، اس کے حوالے سے بات کریں. یہ بات شرعی مسائل میں آپ کر سکتے ہیں، جو اس میں یا کیجئے سوال یا شرعی مسائل پروگرام، تو یہ اس میں بات کریں زیادہ بہتر رہے گا. چلیں ٹھیک ہے. جی جی بہت شکریہ. اوکے السلام علیکم. جی تو حضرت بی بی عائشہ کا جو قبر ہے ان کی، اس کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور اس کا جنازہ جو ہے وہ ابو ہریرہ نے پڑھا ہے، اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا ہے. تو جنت البقیع میں چونکہ سعودی عرب کے جو یہ آل سعود ہیں جنہوں نے ابھی بھی دنیا میں فساد برپا کیا ہوا ہے، اور جب سے یہ آئے ہیں 1924 سے، اور 1925 8 شوال کو انہوں نے جنت البقیع میں بلڈوزر پھرا کر وہ تمام جو قبریں تھیں، اہل بیت اطہار کی بھی تھیں، رسول پاک کی بیویوں کی بھی تھیں، اور 10,000 کے قریب صحابہ کی بھی قبریں تھیں، وہ سب کو بلڈوزر پھیر کے تو انہوں نے برابر کر دیا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی مقامات مقدسہ جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. سب سے خطرہ تو انہی لوگوں سے ہے کہ خانہ کعبہ تو رسول پاک کا روزہ تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے، اور ہر ایک اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے. ان کے لیے خطرہ تو آپ آل سعود سے ہی ہے، یہ جو کہ قبریں پہلے بھی انہوں نے گرائی ہیں. جنت المعلیٰ گرا دیا، اس میں بی بی خدیجہ، حضرت ابو طالب اور جتنی قبریں تھیں انہوں نے بلڈوزر پھیر کے قبریں کر دی. تو اسی میں بی بی عائشہ کی بھی قبر تھی، تو اسی طرح رسول پاک کی اور بیویوں کی قبریں. تو اس وقت پھر چونکہ ابھی اس طرح سے نشان ہے نہیں، چونکہ یہ آل سعود نے ہی ان قبروں کو بلڈوز کیا ہے. اور دوسرا سوال تھا ان کا کہ نصیری جو ہیں، جیسا کہ ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے وہ نصیری جو تھا اس کو جلا دیا، اس کو سزا یہ دی. تو یہ کہتے ہیں کہ کس زمانے میں تھے؟ ظاہر ہے کہ رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھے نصیری. یہ نصیری وہ ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، یا بعض رب بھی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں. تو چونکہ یہ شرک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی رب ہے، رب العالمین. اور یہ قرآن مجید کی پہلی ہی جو آیت ہے بسم اللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام حمد اس پروردگار کی کو جو عالمین کا رب ہے. تو جب عالمین کا رب ہے پروردگار، کیا کوئی چیز عالم سے خارج ہے کہ جس کا کوئی اور رب ہو؟ تو لہٰذا اللہ ہی اللہ ہے، وہی رب ہے اس کائنات کا. تو یہ نصیری جو یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ مشرک ہیں، نجس ہیں اس قسم کے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد و آل محمد رب ہیں. بعض کہتے ہیں جی ایک اللہ رب ہے، رب الارباب. تو یہ 14 معصوم 14 رب ہیں. تو وہ بھی لوگ جو ہیں وہ نجس ہیں، وہ جو ہیں غالی ہیں، وہ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رب ہے، یا مثلا 14 رب ہیں، یا اس طرح کی باتیں. تو نصیری تھے یہ کام کرتے. اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ نصیری وہ ہیں جس کو حضرت علی نے جلا کے یعنی دنیا میں اس کو جہنم رسید کر دیا. تو جو اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک مصیبت ہے کہ جب ایسی کوئی بات پڑھتا ہے ایسے اشعار جس میں نصیریوں کی باتیں، اور سلسلہ مومنین بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی توحید جو ہے اس پر راضی نہیں ہیں، اس کے رب ہونے پر راضی نہیں ہیں. اگر کوئی مشرک قسم کا آدمی یا جو معرفتی ہے نہیں، وہ اگر ایسی بات کر تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں.
اس کا مطلب ہے آپ میں بھی ابھی کوئی نہ کوئی خرابی ہے کہ آپ بھی اللہ کی صحیح طرح نہ توحید کے قائل ہیں، نہ اس کی ربوبیت کے قائل ہیں، نہ اس کے قائل ہیں کہ بھی رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کائنات میں ہر حرکت اور ہر قوت اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی ملتی ہے۔ تو لہٰذا نصیری جو ہیں وہ گمراہ ہیں، اور حضرت علی کے زمانے میں ہی یہ لوگ موجود تھے، اور ابھی تک بھی بعض ہیں اس میں ان سے نصیری جو ہیں، جو کہ جو بھی قائل ہے، وہ کوئی ایک زمانے کی بات نہیں ہے، جو بھی قائل ہے اس بات کا کہ آل محمد جو ہیں وہ رب ہیں، تو ہمیں رزق دیتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، اور ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اللہ خالق کل شے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اور وہ جو خطبہ البیان پڑھا جاتا ہے اور جو پڑھتے ہیں یہ لوگ، جس میں کہا گیا میں نے زمین بنائی ہے، آسمان بنائی ہے، تو اس لیے ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو مانا نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ خطبہ جو ہے یہ باقی جو خطبات ہیں نہج البلاغہ میں اس سے جوڑ نہیں کھاتا، اسی لیے سید شریف رضی شریف جو ہیں انہوں نے اس کو نہج البلاغہ میں لے کر نہیں آئے۔ تو اب آ جاتے ہیں نقوی صاحب کے سوال کے ساتھ ہے۔ ایک تو انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ بھی یہ جو آپ نے واقعہ پڑھا ہے تو یہ تو قرآن سے اور حدیث سے میل نہیں کھاتا۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں، پہلے میں اس کا سوال کا جواب لے لیتا ہوں قبلہ سے، کہ چونکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کو ملتا ہے یا رسول سے ملتا ہے، جو معرفت کا علم ہے، اور ایک دوسرا وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتی کہ بات جو ان کو علم ہے اس کے مطابق یہ مکلف بھی ہوں کہ وہ اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ نقوی صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ بھی اس کے متعلق مزید وضاحت کر دیں، کہ بھلا یہ وضاحت کریں، میں پھر باقی بات کروں۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں مسئلہ بھی تکلیف کا ہے جی، یہ ہستیاں اپنے اس علم کے مکلف نہیں ہیں، اور اس کی بڑی واضح مثال واقعہ کربلا ہے، جی، یعنی جس کی جز جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے وہ راستہ اپنا لیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات انبیاء کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں موجود ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ علم لدنی جو ان کے پاس ہے اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جی، لیکن اس علم کے اس عالم شریعت کے اندر مکلف نہیں ہیں یہ ہستیاں، لہٰذا یہ جو اس طرح کے بعض واقعات ہیں اس کو، یعنی ان ہستیوں کے جو اعمال ہیں وہ اسی کے مطابق ہیں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم، وہ جو حدیث ہے کہا گیا کہ رسول پاک جو ہے انسانوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کی، اس لیے کہ متحمل ہی نہیں ہو سکتے، یہ انسانوں سے جو مخاطب ہے انہی کی عقل کے مطابق ہی، وہ نتیجتاً اس عالم کے اندر ظاہر ہے اللہ قدر عقول اور شریعت کے ان دائروں میں جو تکلیف تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کی ہے۔ جی، تو اگلا حصہ جو ہے جی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی بات کریں کہ جس کو رسول پاک کو سمجھانا پڑے، مثلا کہ بھی ایک ایسی بات کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور بعد میں یہ ہوا تو یہ واقعہ قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا۔ تو میں وہ بیان کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، سورہ نور ہے اور اس کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس میں کہا گیا کہ رسول پاک کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہ آ گئی آیت، ظاہر اب یہ آیت آئی تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ نے بھی یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا، تو دوسروں نے بھی، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے بھی بابا کہنا چھوڑ دیا، اور جب رسول پاک آئے تو کہا یا رسول اللہ کہہ رہی تھی، تو رسول پاک نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اور آپ یہ بھی میں بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھانا چاہتے تھے کسی کو بات، کبھی کسی سے کہ بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنا چہرہ اقدس دوسری طرف پھیرتے تھے تاکہ اس کو تنبیہ ہو جائے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، تو جب کہا یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہی ہیں بی بی، تو آپ نے منہ پھیر لیا اور یہ چند مرتبہ ہوا۔ فرمایا میری بیٹی تو مجھے بابا جان کہہ کر پکار، قولی یا ابتا فإنها احیا للقلب وارضا للرب، تیرا مجھے اس طرح سے پکارنا میرے دل کو
زندہ کر دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, اور یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے. یہ آیت تیرے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ قریش کے جفاکاروں اور مغروروں کے لیے نازل ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ اس میں وہ چیز آ گئی, ہم بات مزید کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون میری بہن, کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہاں میں علامہ صاحب مسز احمد جرمنی سے بات کر رہی ہوں. جی. اور سب سے پہلے تو آپ دونوں حضرات کو اور تمام مومنین کو جناب فاطمہ الزہرا السلام علیہ کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا جی چاہتی ہوں. بہت شکریہ آپ کو. اور ہاں جی, اور اس کے علاوہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز یہ جو عالم اسلام میں جو پرابلمس پڑی ہیں وہ ان کے بارے میں مومنین سے کہیں کہ وہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کو دور فرمائے, مسلمانوں سے برے سائے کو دور فرمائے. اور بس یہی کہوں گی کہ جناب فاطمہ الزہرا السلام علیہ کا لاحق کو دکھ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی جس طرح سے علم ہوتا ہے اسی کو آگے بڑھائیں. قرآن مجید میں ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ میرا حبیب تو کلام نہیں کرتا, یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. یہ سورہ نجم کی آیت. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس کو بعض مفسرین نے تو کلی طور پر لے لیا ہے کہ یعنی اس کا دائرہ عمومیت کر دیا ہے کہ یعنی رسول پاک جو بھی کہے وہ وہی کے متحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک دفعہ یہ ہے کہ سورہ تحریم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی, آپ اپنی ازواج کی رضایت میں کیوں اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر رہے ہیں. ٹھیک. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کہا جائے کہ بھئی ہر عمل رسول پاک اللہ کی وحی کے تابع کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں نازل ہوا جبرائیل لے کے آئے اور انہوں نے اس کو وحی کے طور پر پیش کیا, وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی اپنی بات ہو, حدیث ہو اور وہ وحی کہہ کر کہیں کہ یہ قرآن ہے, وحی ہے. نہیں, بلکہ رسول پاک کی زبان اقدس ہے. یہ کہا کہ یہ اللہ کی وحی ہے, قرآن میں لکھ دو. یہ کہا کہ یہ حدیث قدسی ہے اور قرآن میں نہیں لکھنی ہے, حدیث قدسی ہے اللہ کی بات, اور اسی طرح یہ میری بات ہے, یہ حدیث ہے, اس کو لکھ لو. ٹھیک ہے. تو بیان تو رسول پاک ہی کر رہے ہیں, لیکن جہتیں آپ دیکھیں کہ وہ اگر قرآن ہے قرآن میں لکھوا رہے ہیں, حدیث قدسی ہے اس کو علیحدہ کروا رہے ہیں, اپنی بات ہے علیحدہ کروا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے اب سمجھ لیا ہے کہ جناب جب بھی رسول پاک اگر اپنی اہلیہ سے کہے کہ مجھے پانی کا گلاس پکڑاؤ تو یہ وہی کتابیں ہے, یہ کہے مجھے میرے لیے کیا بنایا, گھر میں کھانا کیا ہے, تو یہ وہی کتابیں ہے. یہ ایک بیوی نے ان کو شربت پلا دیا تو دوسری بیویاں ناراض ہوگی, تو آپ نے کہا میں نہیں اب اس کو پیوں گا, تو یہ وہی کتابیں. اگر وہی کتابیں ہوتا تو پھر اللہ کیوں کہتا کہ بھئی اے میرے رسول آپ کیوں ان ازواج کی خاطر وہ چیز جو ہم نے آپ پر حلال کی حرام کریں. تو لہٰذا یہ باتوں کو سمجھیں, ابھی بہت زیادہ آپ کو بھی سمجھنا ہے, ہمیں بھی سمجھنا ہے, حدیث کو بھی مطالعہ کریں, تاریخ کو مطالعہ کریں, اور ترک اولیٰ کی بات جو ہے اس پر بھی ذرا مزید غور کریں کو یہ کیا چیزیں ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مولانا. جی وقت مولانا نجم الحسن صاحب کو بھی سلام ہو. جی السلام. کہ میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. جی فرمائیے. کہ ہمیں جو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ مکہ اور مدینے کی حرمت کا اور حفاظت کا, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب جنت البقیع کو بھی مسمار کیا گیا اور اسی مدینے میں اسی جگہ پہ مدرسہ یزید بھی بنتا ہے, اسی شہر میں ابن زیاد کی شاہراہ بھی بنتی ہے, اور یہ مقدس مقامات جو ہے ملا بنی ہاشم پہ لیٹرینیں بھی بنائی جاتی ہیں. تو کیا یہ جو کچھ عملی طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیا اس عملی طور پہ دیکھنے پہ ہم اعتبار کریں یا کہ ان کی زبانوں پہ اعتبار کریں کہ مکے اور مدینے میں کو نقصان اور حرمت کو نقصان پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو عملی طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیا شریعت میں ایسا کوئی ہے, کوئی لینا کو ملتی کوئی بات ایسی کہ یہ جوا بھی کھیلے ایک رات میں 6 ملین
ہار جائیں اور اس کے بعد یہ شرابیں بھی پئیں اور یہ مکہ اور مدینے کی حرمت کو بھی یہ حفاظت میں رکھے. جو خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے وہ مکہ اور مدینے کی حرمت کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ مجھے پلیز اس پہ تھوڑا سا بتا دیں گے. یہ میں بہت حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ جب ان پہ بات پڑتی ہے کبھی یہ قرآن نیزوں پہ اٹھا کے اپنی جان بچاتے ہیں اور جب ان پہ بات پڑی اپنے پہ تو یہ مکہ اور مدینے کی حرمت کی لے کے چل پڑے ہیں. اور اپنی حالت یہ ہے کہ شراب بھی پیتے ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں اور مسجد اور شاہراہ ابن زیاد بھی بناتے ہیں اور یزید کا مدرسہ بھی بناتے ہیں اور جنرل بگی کو بھی گراتے ہیں اور دوسری ساری چیزوں کو بھی گراتے ہیں. تو کیا اسلام میں ایسے لوگوں کو مکے کی حفاظت کے لیے اجازت ہے شریعت میں؟ تھینک یو جی، مہربانی. جی بہت شکریہ جی قبلہ. یہ 2 سوال آئے ہیں اور یہ کرنٹ سچویشن جو حالات حاضرہ اسی پر ہی ہے. یہ ایک تو ہماری بہن نے مسز احمد نے جرمنی سے سوال کیا، انہوں نے بھی عالم اسلام کے مسائل کے بارے میں اور اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، اور نقوی صاحب نے جو وضاحت بھی کی ہے. تو ایک اور ہمارے سر کال رہے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سرکار. جی وعلیکم السلام. سرکار بسم اللہ. سرکار معذرت کے ساتھ آپ نے ابھی سورہ تحریم کا حوالہ دیا کہ اے رسول آپ کیوں حرام کرتے ہو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے. تو غالباً سورہ فتح میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے تمہارے اگلے اور پچھلے ذنب اور ذنب کا معنی گناہ کیا گیا وہاں پہ معاف کر دیے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ جیسے یہاں ذنب کے معنی رسول پر گناہ نہیں ہیں، یہ کسی اس کی اور تشریح کی جاتی ہے تو وہاں حرام کرنے کی تشریح بھی اور نہیں ہو سکتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ رسول صرف وحی کے وقت رسول ہے، یا نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت اگر وحی نہ ہو یا اللہ کی رضا نہ ہو اس میں تو وہ پھر آگے پیچھے کر سکتے ہیں. پھر اگر رسول نے حرام کیا ہے تو پھر وہ اس وقت نبی نہیں تھے، لیکن قرآن نے پھر بھی کہا کہ اے میرے نبی، اے نبی کی بیویوں. قرآن نے پھر بھی نبی کو نبی کہا ہے. تو اس حرام کرنے کا معنی آپ کیسے لیں گے ذنب کے ساتھ ملا کے اس دونوں آیتوں کو اگر ملایا جائے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ بات منہ موڑنے کی ہے. جب سرکار نے کہا کہ جس نے میری اہل بیت کو چھوڑا اور قرآن کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، اور جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا. تو وہی اللہ اپنے رسول کو کیسے حکم دے سکتا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وحی کے بغیر نہیں کلام کرتے تھے، اگر انہوں نے منہ موڑا تو پھر اللہ کی وحی کتابیں ہو کے منہ موڑا تو پھر اللہ نے خود منہ موڑوا دیا. یہ باتیں پیدا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر سب بات اصل میں میرا خیال ہے سمجھنے کی ہے کہ یعنی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا عوام یہ سمجھتی ہے کہ رسول پاک گلاس بھی اٹھائیں تو اللہ کے حکم سے، مطلب ہے کہ بیوی کے پاس جائیں تو اللہ کے حکم سے. اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ جو بات ہے اصل قدر متیقن یہ ہے کہ یہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، جبریل لے کے آ رہے ہیں. اور یہ قرآن مجید جو تم کو پڑھ کے میرا رسول سنا رہا ہے اس میں وحی کے علاوہ اور کوئی چیز شامل نہیں ہے، ان کی اپنی بات بھی نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں ایک ہی ہوتی تو پھر کیسے حدیث اور چیز ہے، حدیث قدسی اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے. تو لہٰذا یہ ابھی پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہیں، یہ پڑھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے ہمیں. اور یہ جو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے یہ بھی جو اہل تفسیر ہیں، صحیح مفسر ہیں، ان کی تفسیروں کو ہمیں پڑھنا چاہیے. جی قبلہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس میں ایک جملہ وہ بات ہو گئی ہے مباحثے والی، جی تو یہ جگہ مباحثے کی نہیں ہے، اس کو پھر کسی وقت بحث کیا جا سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم وحی الہی ہے، جی باقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی ٹھیک ہے، جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. جی اور اس کو مجازن یوں کہا گیا ہے کہ وہ وحی ایک کو وحی بیانی کہا گیا ہے، ایک کو وحی قرآنی کہا گیا ہے. تو اس اعتبار سے بہرحال یہ بحثیں ہیں. ادروائز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول بہرحال قرآن کریم کی بحث نہیں، یہ نقوی صاحب کا ہوم ورک ہے، اس پر بات یعنی اس کو ذرا پڑھیں انہی دونوں آیتوں کو بہرحال وہ تاکہ. اچھا اب وہ چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. گزارش یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی جو موجودہ حالات ہیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آل سعود ہیں انہوں نے ہی وہ قبریں گرائیں اور جنت البقیع، جنت المعلی اور یہ،
اور یہ اہل بیت کا تو وہاں نہیں بننے دیتے کچھ، لیکن مدرسہ یزید بھی ہے، ابن زیاد روڈ بھی ہے، اور تو عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی ساری باتیں وہی ہیں جو کہ یزید اور یزیدیوں کے ساتھ دیکھیں میں عرض کروں گا آج دیکھیں ٹیکنالوجی کس سطح پہ ترقی کر منٹ ایک دو ہی ہیں ہمارے پاس جی. آج دنیا خبریں کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہیں، انسان حقائق تک کیسے اس کے باوجود اس سے اپنا سعودی عرب نے حملہ کیا ہے اور سعودی عرب ہی مظلوم ہے. یعنی واقعی یعنی دنیا کی حد ہو گئی ہے، عجیب چیز ہے یہ، عجیب ہے. ہاں. یعنی وہ بچے، ان کے چیتھڑے، ان کے وجود کے ٹکڑے جو اس وقت کم از کم دنیا کے میڈیا پہ آ رہے ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آ یعنی رہے. تقریباً کچھ 1,500 آدمی تو شہید کر چکے ہیں یہ، یعنی 3,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے. یعنی واقعی وہ منظر دیکھے نہیں جاتے کہ کس طرح ان کی بمباری سے یعنی انسانی جانیں کس طرح مطلب تحت تیغ ہو گئی ہیں. اور ظالم یعنی حملہ بھی سعودی عرب نے کیا ہے اور مظلوم بھی سعودی عرب ہے. یہ کیا یعنی اصل میں جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ حرمین کو نقصان ہو گیا ہے، حرمین کو کوئی نقصان جی حرمین شریفین کو کوئی نقصان نہیں ہے، البتہ آل سعود کو ضرور نقصان ہے. انہیں پریشانی. تو اگر یہ حرمین شریفین کے لیے بات کریں تو بسم اللہ، لیکن اگر کوئی آل سعود کو بچانے کے لیے اپنے جوانوں کو مروانا چاہتا ہے یا اس دلدل میں پھنسنا چاہتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے. تو چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، میں امام شافعی کا اس شعر پر اس کو ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت جو ہے قرآن مجید میں فرض قرار دی گئی ہے، واجب ہے، فرض ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہاری عظمت کے لیے یہی کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ درود شریف جو ہے وہ واجب ہے تشہد میں فقہ جعفریہ کے نزدیک، اور ہمارے برادران جو ہیں جو اہل سنت کے 4 فرقے ان میں بھی بعض کے نزدیک واجب ہے. تو لہٰذا اگر نماز میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، نماز نہیں رہتی. یہ وہ منزل ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں، اور خصوصاً جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا صدقے میں دنیا میں امن و امان قائم ہو، اور یمن کے مظلوموں کو ان کا حق ملے، اور ان پر جو لوگ جارحیت کر رہے ہیں اور ہر روز ان کو قتل کر رہے ہیں، میرا اللہ ان قابل ہدایت ہیں تو ان کو ہدایت دے اور رک جائیں. اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو میرے اللہ جس طرح تو نے بنی امیہ اور بنی عباس کو جڑ سے اکھیڑ دیا، اسی طرح آل سعود کو بھی جڑ سے اکھیڑ دے. وما علینا الا البلاغ.